میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے، چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے،
اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا، عدنان، والدہ کو کینسر تھا، اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا سارے گھر والوں نے۔ ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری میں، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہیں کہا اس کو کینسر تو ہے نہیں، انہوں نے کہا رپورٹیں صاحب کا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون، انہوں نے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، برحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا، لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنیے روایت، جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنت ہے وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج ایک یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق ہی خندق ہے، اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں۔ کوئٹہ میں گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا،
उसके इर्द गिर्द गार्ड हर वक्त। मेरी कोई मुलाकात हो गई किसी के हवाले से, मुलाकात हुई तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने लगे जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरू, सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने लगे मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाही मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर पावरफुल था। वो मौत, वो बमों और गोलियों की मौत मरा, और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती, और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूँ। जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज। अमाल बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़े, उठते पढ़े, बैठते पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े, अमला का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़े, सैकड़ों पढ़े, हजारों पढ़े, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम ला युनसरून पढ़। उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है, वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। एक मेरी चाहत है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी भी मैं सिंध से आ रहा हूँ सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। कह रहे साईं मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा, मैंने कहा जा, तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैंने क्या हुआ? कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूँ, नमाज फजर के लिए अजान देता हूँ, सब सो रहे होते हैं, और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देगा। आज पहली रात है, कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता। और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है, वो इंसान नहीं वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है, गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफामंद है। बिच्छू, सांप, भेड़िया, कुत्ता, ये खंजीर, और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंक रहे, मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि
اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں، مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام، میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامیم لا ينصر۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے، یقین سے پڑھ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ۔ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں، پڑھیں، پڑھیں۔